صلح حدیبیہ۔ اگرچہ ملک عرب میں دین ابراہیمی کا رواج تھا اور اہل عرب شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت کو سب تسلیم کرتے اور خانہ کعبہ کا حج ہمیشہ کرتے تھے۔ حج کے دنوں میں لڑائیوں کو بھی ٹال دیتے تھے۔ شوال کے مہینے سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم اور صحابہ کرام کو خانہ کعبہ کے طواف و زیارت کی آرزو بھی تھی۔ اس خواب سے اور بھی تحریک ہوئی۔ آپ نے عمرہ یعنی زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری کو آپ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے 70 اونٹ ساتھ لیے۔ احرام کا باندھنا اور قربانی کے اونٹوں کا ساتھ ہونا اس بات کی نشانی تھی کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت آپ کا مقصد ہے۔ قریش مکہ کو بھی کسی طرح حق حاصل نہ تھا کہ وہ کعبہ کی زیارت سے کسی کو باز رکھیں۔ مقام ذی الحلیفہ میں پہنچ کر آپ نے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کو احتیاطاً بطور جاسوس آگے روانہ کیا۔ اس نے مقام اسفان میں واپس آ کر آپ کو خبر دی کہ قریش نے آپ کی آمد کا حال سن کر بڑی زبردست جمعیت مقابلے کے لیے تیار کر لی ہے اور وہ آپ کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روکیں گے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ اگر کوئی شخص ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان آئے گا تو ہمیں مجبوراً اس سے لڑنا چاہیے۔ آپ نے یہ رائے سن کر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ قریش مکہ نے خالد بن ولید کو سواروں کا ایک دستہ دے کر مقام قرہ النعیم پر بھیج دیا کہ مسلمانوں کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکیں۔ آپ نے اسفان سے روانہ ہو کر راستے سے کسی قدر دائیں جانب کترا کر سفر اختیار کیا اور یکایک خالد بن ولید کے قریب پہنچ گئے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی اس یکایک آمد سے گھبرا کر مکہ کی جانب اپنا گھوڑا دوڑا کر چل دیا اور اہل مکہ کو مسلمانوں کے قریب پہنچ جانے کی خبر دی۔ آپ بڑھتے ہوئے اس پہاڑی کے پشتے تک پہنچ گئے جس سے دوسری جانب اتر کر شہر مکہ کا نواحی میدان شروع ہو جاتا تھا۔ آپ کی اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اونٹنی نے دھوکہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی نے دھوکہ نہیں دیا، حرمت الہی کے خلاف تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ اور مکہ پر حملہ کرنا حرمت کعبہ کے خلاف ہے، اسی لیے اللہ تم کو روک رہا ہے۔ پھر آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا، وہ اٹھ کر چل پڑی۔ آپ نے مقام حدیبیہ کے کنویں پر پہنچ کر قیام کیا۔ اس کنویں میں بہت ہی تھوڑا سا پانی تھا جو ذرا سی دیر میں ختم ہو گیا۔ لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوئی۔ آپ نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کر برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو دیا کہ یہ تیر کنویں میں ڈال دو۔ تیر کے ڈالتے ہی پانی کنویں میں اس قدر بڑھ گیا کہ لشکر اسلام کو پانی کی پھر تکلیف نہ ہوئی۔ جب حدیبیہ میں آپ ٹھہرے تو قریش مکہ کی جانب سے بدیل بن درقہ خزائی آپ کے پاس کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور آپ کے آنے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ قافلے کے آگے قربانی کے اونٹوں کی قطار ہے اور ہم احرام باندھے ہوئے ہیں؟ بدیل یہ سن کر واپس چلا گیا اور قریش مکہ سے کہا کہ تم ناحق شور و گل مچا رہے ہو۔ محمد تو صرف بیت اللہ کی زیارت کو آئے ہیں، تم سے لڑنے کو نہیں آئے۔ قریش کے فتنہ پسند لوگوں نے کہا، ہم ان کو بیت اللہ کی زیارت بھی نہیں کرنے دیں گے، لیکن ان کے سمجھدار لوگ خاموش ہو کر سوچنے لگے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے علیز بن علمہ کنانی قبائل کے سردار اعظم کو قاصد بنا کر بھیجا۔
وہ نبی اکرم کے پاس تک بھی نہیں آیا کہ بلکہ قربانی کے اونٹوں کو دیکھ کر راستے ہی سے واپس چلا گیا اور کہا کہ مسلمان لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ زیارت کعبہ سے روکنے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ تم جنگلی آدمی کچھ نہیں جانتے ہو، ہم مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے ورنہ ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ علی اس کو سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اگر تم مسلمانوں کو عمرہ نہ ادا کرنے دو گے تو میں اپنے تمام آدمیوں کو لے کر تم سے لڑوں گا۔ یہ رنگ دیکھ کر قریش نے علی کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور بڑی منتوں کے ساتھ سمجھا بجھا کر اسے خاموش کیا۔ اب نبی اکرم نے خراج بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ کو تغلق نامی اونٹ دے کر قریش مکہ کے پاس روانہ کیا اور کہلا بھجوایا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف زیارت کعبہ سے مشرف ہونا ہے اور قربانی ادا کرنا ہے۔ خراش رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام قریش کو پہنچایا۔ قریش نے خراش رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور خراش کو بھی مار ڈالنا چاہا، لیکن علیس اور اس کے لوگوں نے خراش کو قریش مکہ کے چنگل سے بچا کر واپس روانہ کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے نوجوانوں کی ایک جماعت مکہ سے نکل کر وادی میں آئی کہ موقع پا کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، لیکن صحابہ کرام نے ان کو دیکھ لیا اور سب کو گرفتار کر لیا، مگر بعد میں نبی اکرم کے حکم کے مطابق سب کو رہا کر دیا۔ اب نبی اکرم نے ارادہ کیا کہ عمر فاروق کو اہل مکہ کے پاس بھیجیں گے۔ عمر فاروق نے عرض کیا کہ مجھ کو اہل مکہ کے پاس جانے میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن مکہ میں میرے قبیلہ بنو عدی بن کعب کا کوئی آدمی نہیں جو مجھ کو اپنی حمایت میں لے، لہٰذا میرا جانا خطرے کا سبب ہو سکتا ہے۔ مجھ سے بہتر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ ان کے قبیلہ بنو امیہ کے بہت سے با اثر اور طاقتور آدمی موجود ہیں۔ پھر نبی اکرم نے عمر کی اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور عثمان غنی کو بطور ایلچی ابو سفیان کے پاس روانہ کیا۔ عثمان کی مکہ میں سب سے پہلے ابان بن سعید بن العاص سے ملاقات ہوئی۔ ابان نے فوراً ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ابو سفیان اور دوسرے قریش کے سرداروں کے پاس لے گیا۔ قریش کے سردار نے عثمان غنی سے نبی اکرم کا پیغام سن کر کہا کہ ہم تم کو تو اجازت دیتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بغیر نبی اکرم کے تنہا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر قریش غصہ ہوئے اور عثمان کو مکہ میں روک لیا۔ حضرت عثمان کے جب واپس آنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ اس خبر کے سنتے ہی نبی اکرم نے فرمایا کہ ہم جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ چنانچہ اسی وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ کرام سے جانثاری کی بیعت لی۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، جس وقت مسلمانوں نے اے رسول آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد عثمان غنی مکہ سے تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی نبی اکرم سے اسی قسم کی بیعت کی۔ مکہ کے کافروں کے سمجھدار لوگوں نے تو لڑائی کو ناپسند کیا تھا، لیکن کثرت ان میں ایسے لوگوں کی تھی جو فساد پر آمادہ تھے۔ اب مسلمانوں کی جنگ پر آمادگی اور تیاری کو دیکھ کر یہ فسادی لوگ بھی کچھ صلح و آشتی کی طرف مائل ہوئے۔ چنانچہ مکہ والوں نے قبیلہ بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود کو نبی اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ عروہ نے آ کر کہا کہ اے محمد، قریش کے تمام قبائل تمہارے مقابلے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں مقابلے کے وقت یہ سب تم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور قریش کے سامنے ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عروہ کا یہ کلام سن کر نہایت سخت جواب دیا۔ عروہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ نبی اکرم نے عروہ سے کہا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن اگر مکہ والے لڑائی پر آمادہ ہیں
تو میں اپنے امر نبوت کے لیے اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک میری ہڈیاں گوشت سے الگ نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرمائے۔ مکہ والے اگر چاہیں تو ایک مدت کے لیے مجھ سے جنگ کو ٹالنے کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ مجھ کو تبلیغ و ہدایت کا کام کرنے دیں اور چاہیں تو خود بھی اسلام قبول کر کے جنگ و جدل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ عروہ جب نبی اکرم سے باتیں کر رہا تھا تو وہ اپنا ہاتھ پھیلا کر نبی اکرم کی داڑھی کے قریب لے جاتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ انہوں نے اپنا قبضہ شمشیر اس کے ہاتھ پر مارا اور ادب سے بات کرنے کے لیے کہا۔ عروہ جب قریش مکہ کے پاس واپس گیا تو کہا کہ اے قریش کی جماعت، میں نے ہراقلہ روم اور اکاسرہ ایران کے دربار دیکھے ہیں۔ میں نے کسی بادشاہ کو اپنے ساتھیوں میں اس قدر محبوب و مکرم نہیں پایا جس قدر محمد اپنے اصحاب میں محبوب و باعزت ہے۔ اصحاب محمد کی یہ حالت ہے کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب خاموشی سے سنتے ہیں اور تعظیم کی راہ سے ان کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ کسی طرح محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ محمد نے جو بات تمہارے سامنے پیش کی ہے تم اس کو قبول کر لو اور مناسب یہی ہے کہ صلح کو غنیمت جانو۔ اس کے بعد قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا اور اس کو سمجھا دیا کہ صلح صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس سال محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم نے جب دور سے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو معاملہ اب آسان ہو گیا۔ قریش نے جب اس شخص کو بھیجا ہے تو ان کی نیت صلح کی ہے۔ چنانچہ سہیل نے شرائط صلح پیش کی۔ نبی اکرم نے ان شرائط کو قبول فرما لیا۔ اسی وقت علی رضی اللہ تعالیٰ صلح نامہ لکھنے کے لیے بلائے گئے۔ حضرت علی نے دستاویز کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، تم ہمارے دستور کے موافق بے اسمی کا اللہم لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے ہی لکھ دو۔ جب علی نے نبی اکرم کا نام محمد الرسول اللہ لکھا تو سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے تو پھر یہاں تک کی نوبت ہی کیوں پہنچتی؟ تم صرف محمد بن عبداللہ ہی لکھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ پھر حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ سہیل کی خواہش کے مطابق اس لفظ کو کاٹ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا کہ میں لفظ رسول اللہ کو قلم سے کاٹوں۔ آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں اپنے ہاتھ سے کاٹے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ پر قلم پھیر دیا۔ اس صلح نامہ یا عہد نامے کی شرائط یہ تھیں: پہلی، مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار ان کے پاس نہ ہوگا اور تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں گے۔ دوسری، صلح کی میعاد 10 سال ہوگی۔ اس عرصے میں کوئی فریق دوسرے فریق کے جان و مال کو قطعاً نقصان نہیں پہنچائیں گے، باہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ تیسری، عرب کی ہر ایک قوم اور ہر ایک قبیلے کو اختیار ہوگا کہ وہ جس جماعت کے ساتھ چاہیں ہم عہد ہو جائیں۔ ان ہم عہد قبائل پر بھی اس صلح نامہ کی شرائط اسی طرح نافذ ہوگی۔ دونوں فریق قبائل کو اپنا ہم عہد اور حلیف بنانے میں آزاد ہوں گے۔ چوتھی، اگر قریش میں سے کوئی شخص اپنی ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو قریش کی طرف واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس معاہدے کی چوتھی شرط صحابہ کرام کو سخت ناگوار اور گراں معلوم ہوتی تھی۔ اتفاق سے ابھی عہد نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ خود سہیل کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس جرم میں پابند کر دیے گئے تھے، کسی طرح قید سے نکل کر اور بھاگ کر نبی اکرم کی خدمت میں پہنچے۔
ابو جندل کو کافروں نے اسلام کے جرم میں سخت سے سخت جسمانی تکلیفیں دی تھیں۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشان اور تازہ زخم موجود تھے۔ انہوں نے وہ زخم دکھائے اور فریاد کی کہ مجھے ضرور اپنے ساتھ لے چلیے۔ سہیل نے کہا کہ عہد نامے کی شرط کے موافق ابو جندل ہم کو واپس ملنا چاہیے۔ نبی اکرم نے سہیل کو سمجھایا مگر وہ راضی نہ ہوا۔ بالآخر ابو جندل سہیل کے سپرد کر دیے گئے۔ سہیل وہیں سے ابو جندل کو مارتا ہوا مکہ کی طرف لے چلا۔ اس نظارے کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بےتاب ہو گئے۔ فوراً نبی اکرم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا ریب، نبی برحق ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک تم مسلمان ہو۔ عمر نے پھر کہا کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ضرور مشرک ہیں۔ عمر نے کہا پھر ہم دین کے معاملے میں ایسی ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کی مخالفت اور بدعہدی نہیں کر سکتا، وہ مجھے ہرگز نا امید نہ کریں گے۔ اس کے بعد عمر کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنی اس جرت و گستاخی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ زندگی بھر توبہ و استغفار کرتے اور غلاموں کو آزاد کرتے رہے۔ صلح نامہ کی تکمیل کے بعد نبی اکرم اور مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کی، احرام کھولے اور حجامتیں بنوائیں۔ اس صلح نامے یا عہد نامے کے بعد قبیلہ خزاعہ نبی اکرم اور قریش کے درمیان امن و امان کے ساتھ رہنے کا عہد ہوا۔ اسی طرح ان دونوں میں بھی صلح قائم ہو گئی۔ جب آپ حدیبیہ سے مدینے کو واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو، جسے صحابہ کرام ایک قسم کی شکست سمجھ رہے تھے، فتح مبین قرار دیا۔